زبد البحر، جو نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، یہ ہو گئے 99۔ 100 پورا کرتے وقت یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 ہو گیا۔ اگر اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، ذکر یہی کر رہا ہے جو بھی آپ نے سنا، تو آسمان سے نورانی فرشتے اترتے ہیں، وہ 3 دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ۔ صحیح بخاری کی دونوں روایتیں میں کوڈ کر رہا ہوں، وہ فرشتے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، یہ ذکر کر رہا ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس پہ رحم فرما دے، اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ جو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نماز پڑھ کے اٹھا، کوئی گناہ اس کے اوپر ختم۔ وہ بیٹھ کے ذکر کر رہا تھا، فرشتوں کی دعا ملی، سارے گناہ ختم۔ سونے کا وقت آ گیا۔ ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ جو شخص رات وضو کر کے سو جاتا ہے، کیا کر کے؟ ہر شخص ہوتا ہے نا، لیکن سونے میں فرق ہے۔ اللہ چین کی نیند سب کو نصیب فرمائے۔ باوضو ہو کے جو بستر کی طرف جاتا ہے، لوگ تو 20-20 ہزار روپے دیتے ہیں نگرانی کرنے کے لیے گن مین کو۔ اللہ فرماتے نہیں، میں آسمان سے تیری نگرانی کے لیے فرشتہ بھیج رہا ہوں۔ گن مین روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، مین گیٹ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میرا نورانی فرشتہ باہر نہیں کھڑا ہوگا، تیرے بستر میں رات گزارے گا۔ لا ينقلب ساعة من اللیل، رات کی کوئی ایسی گھڑی نہیں، یہ تو سویا ہوا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی خواب دیکھ رہا ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہے، اور فرشتہ ساری رات دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ میرے مالک اس کی نگرانی کے لیے بھجوایا، نگرانی تو ہو گئی، میری دعا بھی قبول فرما، یہ وضو کر کے سویا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ سویا ہوا بھی بخشی روح۔ ہو سکتا ہے لائٹ چلی جائے تو رات کو آنکھ کھل جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخشش ختم ہو گئی ہے۔ چوتھا کام، پہلا کام 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر نماز کے بعد، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرنا، دوسرا کام۔ تیسرا کام وضو کر کے رات کو سونا، اور چوتھا کام رات کو آنکھ کھل گئی، کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ
والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنی دعا جو کوئی پڑھ لیتا ہے، دو فائدے. پہلا فائدہ، اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا فائدہ، جو زبان پہ دعا لے آئے گا وہ اللہ رد نہیں کریں گے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا، رات کو اگر آنکھ کھلے سب سے پہلی دعا یہ کیا کرو، اللہم ثبتنی علی الہدایہ، اللہ مجھے ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما. اللہم اغفر لی ولی امی ولی ابی ولی اخوتی و اخواتی و اولادی. اے اللہ مجھے، میرے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اولاد کو اور میرے گھر والوں کو سب کو معاف کر دے. اپنی معافی بھی مل گئی اور ان کے لیے بھی معافی طلب کر لی. کتنی باتیں ہو گئی؟ کون کون سی؟ میں نے تو یاد کروا کے جانا ہے، کیونکہ میں نے درس تو دینا ہی نہیں، میں نے تو یہ بات آپ سے کروانی ہے. نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ اور دوسرا کام اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرنا. اور تیسرا کام وضو کر کے سوئیں گے سب ساتھی. اللہ آپ کو عزت دے. چوتھی بات، رات کو بیداری ہو تو. پانچواں کام، صبح کی اذان ہوگی تو مومن آدمی تو اٹھا ہوگا نا انشاءاللہ. حدیث آتی ہے کان لا ینام الا والسواک عند رأسہ، اللہ کے رسول اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک مسواک نہیں پڑی ہوتی تھی تکیے کے پاس. آج کیا پڑا ہوتا ہے؟ ریموٹ. تو وہ نہیں سونے دیتا نا، اس لیے پھر جلدی بیداری بھی نہیں ہوتی. جب صبح اٹھتے اوف 7 بج گئے. کیوں؟ ریموٹ تو یہی کام کروائے گا، یہ مسواک کام کروائے گی. سنت کے قریب ہوں گے تو اللہ مدد کرے گا نا. اللہ ان ریموٹوں سے ہماری جان چھڑا دے. منہجی لوگ جو ہوتے ہیں، باپ کو اگر خواب آئے تو بیٹے سے شیئر کرتے ہیں، بیٹے کو خواب آئے تو باپ سے شیئر کرتا ہے. ابراہیم کو خواب آئی تو انہوں نے کس کو بتائی؟ اسماعیل کو. یوسف بیٹے کو خواب آئی تو انہوں نے کس کو بتائی؟ یعقوب کو. ان دونوں میں سے کوئی فیس بک بیٹھ کے بھی کسی نے کسی دوسرے سے شیئر کیا؟ یہ منہج ہے، یہ مشن ہے. اپنے نظریات کی شیئرنگ اپنوں سے کرتے ہیں، بیگانوں سے نہیں کرتے. جو رات کی تاریکی میں شیئرنگ کر رہا ہوتا ہے فیس بک پہ بیٹھ کے، وہ صبح کی نماز پہ کیسے اٹھے گا؟ نہیں اٹھ سکتا. اور یاد رکھنا، ایک میں تحفہ دے دوں قرآن مجید کی آیت کی شکل میں. لوگ کہتے ہیں بڑی کوشش کرتا ہوں میری نماز کی پابندی نہیں ہوتی. راز کیا ہے؟ قرآن نے اس کا راز بیان کیا ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. انبیاء کے بعد ایسی ناخلف اولاد پیدا ہوئی جو شہوتوں کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور عنقریب جہنم رسید ہوں گے. جو شخص اپنی شہوت کے پیچھے لگتا ہے، خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، فیس بک، ڈرامہ، فلم، واٹس ایپ، ٹویٹر، لائن، نہ جانے کون کون سی چیزیں، کبھی زندگی میں 5 نمازوں کو وقت پہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ نے فیصلہ دے دی. لیکن بات یہ کر رہے تھے، آپ تو انشاءاللہ نیک لوگ ہیں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ تو ان لوگوں کے لیے پیغام تھا، کبھی کسی سے ملاقات ہو تو ان کو سنا دیجئے گا. اذان سنو، جواب دو، پھر درود پڑھو اور اتنے کلمات کہہ دو: رضیت باللہ ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کلمات کو دہرا لیجیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کہتی ہے جو اتنے کلمات کہہ دے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے. کتنے کام ہو گئے؟ 5 کام. بلا شبہ آپ نماز کے بعد سیر کرنا چاہتے ہیں اور سیر کرنا بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کو حدیث چاہیے تو صحیح الجامع کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول سفر میں بھی ہوتے، سواری پہ سوار ہوتے، صبح کی نماز پڑھ کے مشى عن فرسه قلیلا، آپ کو سفر جو ہے وہ پیدل کرتے تو پھر گھوڑے پہ سوار ہوتے. آپ صبح کی سیر کریں لیکن سیر کرتے گنگنانے کی ضرورت نہیں. چھوٹا سا کلمہ ہے، لمبا نہیں ہے، چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ. دہرا لیجئے سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ جو پڑھ لے بس اتنا. ایک تو پوری دعا ہے عدد خلقی ورضا نفسی، وہ نہیں میں کہہ رہا، وہ تو بہت کمال کی دعا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ جو کہہ دے، اگر کسی کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو اللہ معاف کر دیتے. ویسے صحیح سے بتائیے گا اگر سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہیں کتنا ٹائم لگے گا؟ پھر بھائی 4 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ لگے گا. سبحان اللہ وبحمدہ. تو آپ اتنی تو سیر کرتے ہی ہوں گے نا. اگر سیر نہیں بھی کرتے تو مسجد سے گھر جاتے بھی تو 2 منٹ لگ بھی سکتے ہیں نا. کتنی باتیں ہوتی ہیں. بلا شبہ جب آپ واپس آتے ہیں تو جی چاہتا ہوگا کہ اب بریک فاسٹ بھی کر لیا جائے، چلو کو پائے آ جائیں، چلو کو مکھن ٹکی آ جائے، کوئی دہی، پتہ نہیں یہاں کیا کرتے ہیں جی. چلو خیر جو بھی ہے اللہ اس میں برکت ڈال دے. کھانا کھایا ہے، ناشتہ کیا ہے، نیکی نہیں کی، شان بچانے کے لیے کیا، لیکن کھانا کھانے کے بعد اتنا کہہ دو الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اتنے کلمات کہہ دو، زندگی کے جتنے گناہ تھے اللہ معاف کر دیتے. کتنی چیزیں ہوتی؟ اب ظاہر ہے جو مومن ہوتا ہے، منہجی ہوتا ہے، وہ فارغ تو بیٹھتا ہی نہیں ہے. اس نے ناشتہ کر کے شاپ پہ جانا ہے، اسلامی تجارت کرنی ہے، اس نے پڑھنے جانا ہے، اس نے پڑھانے جانا ہے، اس نے دنیا کو رہنمائی دینی ہے. اور ظاہر ہے باہر جانے کے لیے اس نے لباس بھی چینج کرنا ہے. کرے گا کہ نہیں؟ لباس چینج کرتے وقت صرف اتنا کہہ دے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اتنے کلمات کہہ دے، اگر اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہیں تو اللہ معاف کر دیں گے. کتنی باتیں ہوگی؟ 8 باتیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر یہ کلمات کہہ دے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم غفر له ذنوب. اگر کوئی اتنے کلمات کہہ دے، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، چلتے چلتے پائپ پہ ہے، جسی بھی شکل میں ہے، اگر یہ کلمات کہتا کہتا شاپ میں پہنچتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اتنے کلمات کہہ دے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں. شاپ پہ پہنچ گیا ہے، جاتے تو لائن نہیں لگ جاتی کسٹمر کی، موقع مل سکتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. کتنی باتیں ہوگی؟ 9. 10ویں بات من قال استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3
جو 3 مرتبہ یہ کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ غفر له ذنوبه وان كان فارا من الزحف، میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ، وباء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کے دوڑتا ہے انسان، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو 3 مرتبہ یہ کہہ دے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، چونکہ میں نے وعدہ 10 کا کیا تھا، آگے نہیں جاؤں گا، ایمانداری سے بتائیں اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی کہ گناہ ہوگا؟ بولیں۔ پاکیزہ روح، پاکیزہ شخصیت لیل و نہار کو اگر تقوی کے تابع کر لے، یہ میرے رب نے اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے بیان کیا، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہاں شاید اہل علم بیٹھے ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کبیرہ گناہ تو معاف نہیں ہوتے، صغیرہ ہی ہوتے ہیں نا۔ میں یہ بھی اشکال دور کر دوں، کبیرہ کے لیے تو توبہ کی ضرورت ہے، بلا شبہ علماء ایسا ہی کہتے ہیں، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ صغیرہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ بار بار کرنے سے چھوٹا نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ بڑا بن جاتا ہے۔ اور بڑے جتنے بھی گناہ ہوں استغفار کر لو، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے شیخ البانی نے ایک بات سمجھائی ہے، بڑی کمال کی بات، کہتے ہیں جو بندہ 5 مرتبہ غسل کرے اور مل مل کے غسل کرے، اس کے جسم پہ مٹی لگی ہو اچھی بھلی، تو یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی مٹی تو اس کی دور ہو جائے، بڑی بڑی مٹی جسم پہ باقی رہے، ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے نا کہ چھوٹی رہ جائے، بڑی تو اتر جائے گی نا 5 مرتبہ دھونے سے۔ لیکن آپ اپنی خواہشوں اور آراء کا اللہ کو کیوں پابند بناتے ہیں؟ جب میرے رب نے بغیر کسی وضاحت کے فرمایا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کروا دیتا ہوں اللہ کے رسول کی زبان سے، آپ قیدیں کیوں لگاتے ہیں؟ چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے۔ میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، کوئی یہ کام کر لے، اس کے صغیرہ ہوں کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور علماء نے مثال دی ہے، ایک چڑیا اڑتی ہے، اس کے منہ میں مٹی ہے، اڑتی اڑتی دریا سے گزرنا چاہتی ہے، سمندر سے تھک گئی، ایک لکڑی نظر آئی ہے اسے، سفر ہے زندگی کا، لکڑی پہ بیٹھ گئی ہے، پیاس بھی لگی ہے، پیاس پوری کرنے کے منہ کھولے گی مٹی تب بھی گر جائے گی، اگر کہے گی نہیں نہیں میں نے مٹی نہیں چھوڑنی، تو جب موت آئے گی پیاس کی وجہ سے پھر بھی منہ کھلے گا، مٹی کدھر گرے گی؟ اگر وہ چونچ ڈالتی ہے سمندر میں، مٹی کدھر جائے گی؟ ویسے سمندر تو گدلا ہو جائے گا نا اتنی سی مٹی سے۔ یہ جو اس چڑیا کے منہ میں مٹی ہے، یہ انسانی زندگی کے گناہ ہیں، اللہ کی رحمت کا کسی کو اندازہ نہیں، وہ سمندر جیسی ہے، وہ مر بھی جائے تب بھی مٹی گرے گی، سمندر میں کچھ نہیں ہوگا۔ میرے رب کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی، میرے رب کی وسعت جو ہے رحمت کی اتنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جن اور انسان اول اور آخر اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، اپنی ساری زندگی کی خواہشیں اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اللہ سب کو عطا کر دیں، ما نقص من ملکی شیئا مثل ما یجعل احدکم، میری بادشاہی میں میری رحمت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ اگر کوئی سوئی سمندر میں ڈالے تو سوئی کے ساتھ کتنا پانی آئے گا؟ 5 کلو کے 10 کلو، جتنا پانی آئے گا فرمایا میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو تقوی نصیب فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری بخشش ہو جائے، اور جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو عزتوں، رحمتوں، راحتوں، برکتوں سے نواز دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں روحانی جسمانی،
اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ الہ العالمین جو کسی مصیبت میں ہے ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی بھی تنگی میں ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين